غلام کو سندری پہ بڑا رحم آ جاتا ہے اور شاید کہیں نہ کہیں اس کے دل میں سندری کے لیے اس کی معصومیت اور بے بسی دیکھ کے محبت بھی پیدا ہو ہی گئی ہے۔ ویسے بھی سندری اتنی خوبصورت ہے کہ کسی کو بھی پہلی ہی نظر میں اس سے محبت ہو جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ یہاں تک کہ بادشاہ کے دل پہ بھی جس نے ایسا قبضہ کر لیا ہے کہ وہ اب کسی اور کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا، تو غلام کے دل میں بھی اس کے لیے محبت پیدا ہونا کوئی عجیب بات نہیں۔ اور پھر اسے اتنا بے بس دیکھ کے اور اپنے سامنے گڑ گڑاتا دیکھ کے غلام کے دل میں اس کے لیے اتنی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ داجی سے پیسے مانگنے چلا جاتا ہے کہ مجھے 4 لاکھ کی اشد ضرورت ہے۔ پر سمجھ یہ نہیں آتا کہ غلام یہاں پہ اتنے عرصے سے نوکری کر رہا ہے، اس کے ساتھ وہ ڈاکٹر کی پریکٹس بھی کرتا ہے، کیا اس کے پاس 4 لاکھ بھی اپنے جمع نہیں ہوئے ہوں گے اب تک؟ خیر کوئی تو وجہ ہوگی۔ پر داجی سے جب وہ پیسے مانگنے جاتا ہے تو داجی حیران ہو جاتے ہیں کہ آج تک اس نے یا اس کی ماں نے 1 روپیہ تک نہیں مانگا تھا، اور اس کی ماں یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ میرا بیٹا ہے کبھی حق سے مجھ سے کچھ بھی نہیں مانگتی تھی۔ تو آخر غلام کو ایسی کون سی ضرورت آن پڑی کہ اکٹھے 3-4 لاکھ ہی مانگ لیے؟ وہ غلام سے پوچھ ہی بیٹھتے ہیں کہ یہ تم نے کیا 3-4 لاکھ مانگنے کا نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے؟ غلام بھی آگے سے کہہ دیتا ہے کہ حق سے مانگ رہا ہوں۔ پر داجی جو کہ تھوڑا سا بھی رحم نہیں کرتے کسی پہ بھی، انہیں غلام پہ بھی کہاں رحم آئے گا کہ اس کی 3-4 لاکھ کی ضرورت پوری کر دیں۔ آخر زندگی میں پہلی دفعہ ہی تو اس نے اتنے زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کی تھی، اور اتنے پیسے تو ان کا اپنا بیٹا بادشاہ اپنی عیاشیوں پہ ہی اڑا دیتا تھا، اور موتیا سے ملاقات کرنے کے لیے ہی اتنے پیسے ضائع کر دیتا تھا۔ لیکن داجی شاید غلام کو اتنی آزادی دینا ہی نہیں چاہتے کہ وہ بلا جھجک ان سے اتنے زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کر پائے، اور اسے ڈرا دھمکا کے وہاں سے واپس بھیج دیں گے کہ حق مانگنے والے تم ہوتے کون ہو، یہ نہ ہو کہ تمہیں تمہاری ماں کے فرائض بھی پورے کرنے کا موقع نہ دوں، دوبارہ ایسی بات کر کے میرا بی پی ہائی نہ کرانا۔ اور غلام وہاں سے چلا جائے گا۔ عین ممکن ہے کہ بادشاہ ان لوگوں کی یہ گفتگو سن لے اور وہی غلام کو 3-4 لاکھ بغیر وجہ پوچھے ہی اسے دے دے، کیونکہ بادشاہ غلام سے واقعی ہی دلی ہمدردی رکھتا ہے، اور غلام کے علاوہ وہ کسی پہ بھروسہ ہی نہیں کر پاتا، تو اتنی سی تو اس کی ضرورت پوری کر ہی سکتا ہے۔ اور اس طرح غلام سندری کے والد کا بائی پاس بغیر کسی جھجک کے کر دے اور انہیں بالکل ٹھیک کر دے۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ بادشاہ یہ باتیں بالکل نہ سنے اور غلام داجی کے انکار کی وجہ سے سندری کے پاس پہنچ جائے اور اسے یہی کہے کہ میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ میں 3-4 لاکھ کا بندوبست کر پاؤں، لیکن تقدیر بہت ہی بری چیز ہے، اسے کوئی بھی انسان آج تک نہ تو کبھی جیتا ہے اور نہ ہی کبھی زندگی میں جیت پائے گا۔ اور سندری کو یہ بتا دے کہ میں بہت ہی بے بس ہوں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں اور تمہارے والد کا واقعی بائی پاس کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی رقم موجود نہیں، اور اس بائی پاس کے لیے تو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ادھر سندری کے والد عاشق صاحب جب یہ جان جائیں کہ ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے تو انہیں احساس ہو کہ سندری ان کے بنا بالکل اکیلی رہ جائے گی، اسی وجہ سے اپنی محبت جو اتنے سالوں سے اپنے سینے میں دفن کیے ہوئے تھے اس کا ذکر وہ غلام کے سامنے کر دیں اور اسے بتا دیں کہ سندری کس کی بیٹی ہے، کیونکہ وہ غلام سے کہیں گے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کو سندر گڑھ پہنچا دینا، اور وہاں پہ اپنے گھر کا ایڈریس بھی اسے بتا دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر سندری کی ماں خورشید بیگم زندہ ہیں تو وہ یقیناً اس گھر میں عاشق کو ڈھونڈنے کے لیے آتی ہی ہوں گی، اور اگر کبھی سندری کی قسمت میں ہوا تو وہ اپنی ماں سے جا کے مل ہی لے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی جس ڈر سے اس نے سندری کو اس کی ماں سے ملنے نہیں دیا وہ ڈر پورا ہی نہ ہو، اور سندری کی ماں کے حالات اب اتنے بہتر ہو گئے ہوں کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے بھائی کے سامنے کھلے دل کے ساتھ اپنانے کے لیے راضی ہو جائے۔ اور ویسے بھی عاشق صاحب یہ دیکھ چکے ہیں کہ ڈاکٹر خود بھی ایک بہت اچھا انسان ہے، کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ خواہش ہے کہ ڈاکٹر ہی اس کی بیٹی سندری سے شادی کر لے۔ بہرحال اپنے منہ سے آخر وہ اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کیسے کر سکتا ہے، پر اتنا ضرور کر دیتا ہے کہ ڈاکٹر کو اپنی بیٹی کی ذمہ داری سونپ دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں جس کے حوالے میں اس کو کر کے چلا جاؤں اور بے خوف ہو جاؤں، اسی لیے صرف تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔
کیونکہ چاہے کچھ گھنٹوں کی ہی ملاقات تم سے ہوئی ہے، پر میں جان گیا ہوں کہ تم ایک بہت ہی اچھے دل کے انسان ہو اور بھروسے کے لائق ہو۔ یہاں غلام کے لیے اصل مسئلہ تو تب پیدا ہوگا جب بادشاہ اسے سندری کے ساتھ دیکھے گا، اور بادشاہ غلام کو بتائے گا کہ یہی تو میری محبت ہے، جسے پہلی نظر میں ہی دیکھ کے میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ تم نے آخر اسے کہاں سے ڈھونڈ نکالا؟ اور غلام اس بات پہ آنکھیں پھاڑے بادشاہ کو دیکھتا رہے گا کہ یہ کیسی آزمائش میں بادشاہ نے مجھے ڈال دیا۔ ادھر سندری تو صاف صاف بادشاہ کے منہ پہ اسے بتا دے گی کہ میں تم سے کوئی محبت نہیں کرتی، بلکہ تم تو مجھے پہلی ہی نظر میں اتنے برے لگے تھے کہ میں تم جیسے انسان سے دوبارہ زندگی میں کبھی ملنا بھی نہیں چاہتی تھی، اور دعا کرتی تھی کہ میرا زندگی میں تمہارے سے کبھی سامنا نہ ہو۔ لیکن بادشاہ، جسے زندگی میں ہر چیز اس کی جھولی میں ڈال کے دے دی گئی، اسے انکار سننے کی عادت کہاں ہے بھلا؟ انفیکٹ سندری کے اس طرح کے رویے کے بعد تو سندری اس کے لیے اور بھی زیادہ اٹریکٹیو ہو جائے گی، اور وہ دل میں تہیہ کر لے گا کہ شادی کرے گا تو صرف اور صرف اسی لڑکی کے ساتھ، پھر چاہے سندری کے لیے اسے اپنی جگری یار کو بھی مارنا پڑ جائے، اسے اس کی بھی پرواہ نہیں۔ ادھر غلام تو اپنی محبت سندری سے چھپا کے رکھے گا، جب ہی اسے پتا چلے گا کہ بادشاہ سندری سے محبت کرتا ہے تو غلام، جو کہ زندگی بھر بادشاہ کے لیے اتنی ساری قربانیاں دیتا آیا ہے، وہ ابھی بھی قربانی دے دے گا، کیونکہ بادشاہ شاید یہ حقیقت نہیں جانتا، پر غلام بہت اچھے سے جانتا ہے کہ بادشاہ اس کا چھوٹا سگا بھائی ہے، اور وہ خود بھی جہاں داد کا سگا بیٹا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ناجائز اولاد ہے، اسی لیے کبھی بھی جہاں داد نے دنیا کے سامنے اسے اپنایا نہیں۔ ہاں، اس کے لیے عام رعایا سے کچھ نہ کچھ زیادہ فیسلٹیز ضرور فراہم کی ہیں، پر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ اسے اپنا بیٹا سمجھتا ہے، اور شاید اسی ڈر سے کہ کہیں کبھی نہ کبھی غلام اور لاجو اس سے اپنا حق مانگ سکتے ہیں اور دنیا کے سامنے یہ ثابت بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اسی کا بیٹا ہے، جہاں داد اسی وجہ سے غلام کو اور لاجو کو اپنے گھر میں ہی ملازمین کے طور پہ رکھے ہوئے ہے، تاکہ انہیں کبھی یہ شعور پہنچنے ہی نہ دے کہ ان کا حق جہاں داد کی دولت میں اتنا ہی ہے جتنا کہ بادشاہ کا ہے۔ اور لاجو، جو کہ صبر کی اعلیٰ مثال ہے، وہ بھی اپنے بیٹے کو یہی کہتی ہے کہ صبر کرو، ایک نہ ایک دن وہ سب کچھ تمہیں خود ہی مل جائے گا جو بھی تمہارے حصے میں لکھا جا چکا ہے۔ شاید اسی وجہ سے غلام بھی اتنا مطمئن رہتا ہے، کیونکہ اس کی ماں نے اسے ہمیشہ صبر کی تلقین کی ہے۔ بہرحال اپنی ماں کے سامنے ایک دفعہ پھوٹ پھوٹ کے رو کے اپنے دل کی یہ خواہش ظاہر کر ہی دیتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ میرے والد صاحب ہیں، اور دنیا کے سامنے مجھے بیٹے کے طور پہ اپنانے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہیں، پر کبھی کبھی جہاں داد کو دیکھ کے جی چاہتا ہے کہ زور سے انہیں گلے لگا لوں اور زمانے کی ساری سختیوں کو پیچھے چھوڑ دوں، اور انہیں کہوں کہ میں بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی کہ بادشاہ، میں بھی تو آپ ہی کا خون ہوں، انفیکٹ آپ کا پہلا بیٹا ہوں، تو آپ مجھ سے ایسا رویہ آخر کیسے رکھ سکتے ہیں؟ لیکن لاجو ابھی بھی اپنے بیٹے سے کہتی ہیں کہ ایسا کچھ بھی مت کرنا، ورنہ یہ چھت بھی ہم سے چھن جائے گی، اور شاید ہم دونوں کو مار کے کہیں بھی پھینک دیں گے، ان کے لیے تو یہ سب کچھ بہت ہی آسان ہے۔ میں ایسا نہیں چاہتی، میں تمہاری لمبی زندگی چاہتی ہوں۔ ماں کی انہی باتوں کی وجہ سے غلام اپنی یہ خواہش ہمیشہ کی طرح دل میں ہی بسا کے رکھے گا، پر ایک نہ ایک دن تو سچائی سب کے سامنے آنے ہی والی ہے۔ تب تک کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ کرنا نہ بھولیے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔